أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون۔ اور ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، کہا اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم شرک کر کے جھوٹ کہتے ہو۔ یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی الذی فطرنی افلا تعقلون۔ اے قوم میں تم سے واعظ کا کچھ صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ تو اس کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا، کیا تم نہیں سمجھتے؟ کیا تم نہیں سمجھتے ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا؟ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ اے میری قوم اپنے رب سے بخشش مانگو، پھر اس کے آگے توبہ کرو، وہ تم پر آسمان سے موسلادھار بارش برسائے گا اور تم کو اور قوت دے کر تمہاری قوت بڑھائے گا، لیکن مجرم بن کر مت پھرو۔ قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین۔ انہوں نے کہا اے ہود تم نے ہمارے سامنے کوئی روشن دلیل تو پیش نہیں کی، اور ہم تمہارے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، اور ہم تم پر ایمان لانے والے بھی نہیں ہیں۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم وصدق المہدی الموعود العظیم۔ ہم سن رہے ہیں سیرت حضرت بندگی میاں سیدنا شاہ خنمیر صدیق ولایت حامل بار امانت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ دوم و بدل ذاتی امامنا حضرت میرا سید محمد جون پوری مہدی موعود علیہ التسلیم۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ براعظم سید خنمیر عدو شما عدو ماست، عدو خدا و رسول، یعنی بھائی سید خنمیر جو تمہارا دشمن وہ بندے کا دشمن، اور جو بندے کا دشمن وہ خدا اور اس کے رسول کا دشمن۔ یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ برادرم سید خنمیر جو تمہارے انگرخے کے بند کا دشمن وہ بندے کا دشمن، اور جو بندے کا دشمن وہ خدا اور اس کے رسول کا دشمن۔ مولانا مہدی موعود علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ جس طرح بندہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم بقدم ہے، اسی طرح برادرم سید خنمیر بندے کے قدم بقدم ہے۔ مولانا مہدی موعود علیہ السلام نے بیش بہا بشارتیں بندگی میں سیدنا شاہ خنمیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کی ہے۔ اب دیکھیے بندگی میں سیدنا شاہ خنمیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ میں کل تک کی نشست میں ہم نے سنا کامیل میں مہدویوں کے اوپر جب فتوے دیے گئے گجرات وغیرہ میں قتل کے فتوے دیے گئے اور حالات سنگین ہوئے، کافی خراب ہونے لگے، خصوصاً رنگریز 14 کے قتل کے بعد بندگی میں سیدنا شاہ خنمیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہی علماء کے فتوے کی بنا پر قتل کا بدلہ قتل، قصاص جو اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے، اسی بنا پر بندگی میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے فقراؤں کے ہاتھ سے ملا حمید اور ملا ناریہ کا جو ہے قتل کروایا۔ اس کے بعد جو ہے سارے گجرات سلطنت میں جو ہے ایک ہنگامہ مچا ہوا تھا، خصوصاً گجرات کا پائے تخت جو اس وقت چاپانیر تھا کیپٹل، وہاں پہ جو ہے یہ جب قتل وغیرہ ہوا ہے، باقاعدہ مہدویوں نے ملا حمید اور ملا ناریہ کا جو قتل کیا ہے وہ بڑا زبردست طریقے سے بڑی مردانگی کے ساتھ قتل کیا۔ قتل کرنے کے بعد جو ہے سر 3 مرتبہ ٹھوکا اور یہ کہہ کر کہ فلاں قصاص کے بدلے تمہارا قتل کیا گیا۔ ملا حمید کا قتل شیخ احمد کھٹو کے روزے میں جو ہے باقاعدہ جو ہے تمام ہجوم کے سامنے کیا گیا، اور ملا ناریہ کا قتل 3 مہینے تعاقب کرنے کے بعد، پیچھا کرنے کے بعد اس کے گھر ہی کے پاس جو اس کا قتل کیا گیا۔ بہرحال ان بڑے علماؤں کے وہاں پہ جو ہے جو قتل کے جو فتوے دیے تھے
جو انہوں نے فتوے دیے تھے اس فتوے پہ جو ہے 51 علماء سو کے جو ہے دستخطاں تھے، جو غیر مذہبی علماء تھے 51 علماء کے دستخطاں تھے. ان میں جو سر فہرست تھے، جو سرداران تھے، یہ 2 بڑے علماء تھے جن کا جو ہے قتل کیا گیا. بعد میں بندگی میاں رضی اللہ عنہ کے فرزند بندگی میں سے شہاب الدین شہاب الحق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو ہے جو بچے ہوئے علماء تھے 51 علماء میں سے کچھ 27 سے 28 علماء تھے، ان کا قتل جو ہے شہاب الدین شہاب الحق کی جو ہے فقراؤں نے کیا ہے. بہرحال جب یہ ملا حمید اور ملا ناریہ کا قتل ہوا تو علماء جو ہے بھگدڑ مچ گئی، سب کو جو ہے اپنی جان کی جو ہے اب وہاں پہ جو ہے پکارا شروع ہوا، اور جو ہے بادشاہ کے دربار میں جو ہے یہ علماء پہنچے، اپنی پگڑیاں اس کے سامنے جو ہے گرا ڈالی، اور جو ہے بندگی میاں رضی اللہ عنہ میدان کے خلاف جو ہے ناپ شناپ بکنے لگے. تو اس میں لکھا ہے کہ سلطان مظفر جو اس وقت کا بادشاہ تھا، اس کے دربار کو یہ علماء پہنچے ہیں. ایک یہ جو ہے ایک عرضی جو ہے پیش بھی کی ہے، لکھ کے بھی پیش کی ہے اور یہ کہا بھی ہے. تو اس طرح سے جو ہے انہوں نے بادشاہ سے ملاقات کی اور جو ہے حقائق کے خلاف جو ہے اس کو باور کروا دیا گیا. اس طرح کہا گیا کہ جو ہے سید خنمیر نے گجرات کے سپاہیوں کا بہت بڑا لشکر جمع کیا ہے، حالانکہ وہاں پہ جو ہے 100-150 فقراء کرام ہیں. دوسرا یہ کہا گیا کہ سید خنمیر ملک کی تباہی اور علماء کی خون ریزی کی کوشش کر رہے ہیں. پھر یہ کہا کہ سید خنمیر کو آپ کا ملک لے لینے کی فکر ہو گئی ہے. پھر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا کہ اس ملک کی جسمی زمین پر سید خنمیر رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ یہاں سے نہیں جائیں گے. اندیشہ ہے کہ ملک پر بھی اسی طرح وہ آئندہ قبضہ کر لیں گے. ہوا یہ تھا کہ کھامبیل میں جو ہے جب فتوے دیے گئے تو جو ہے ایک چھوٹا سا لشکر جو ہے بندگی میاں کے پاس جو ہے جنگ سے پہلے آیا تھا. وہ لشکر کے لوگ جو ہے جو عمرا تھے لشکر کے، وہ فوجی سپاہی وغیرہ تھے، وہ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ جو ہے بندگی میاں سے جنگ ہو. تو انہوں نے کہا تھا کہ جو ہے آپ جو ہے خدا واسطے جو ہے یہاں سے چلے جائیں، ہم آپ سے جنگ کرنا نہیں چاہتے، آپ جو ہے کسی مقام پہ جا کے ٹھہر جائیں، پھر واپس بعد میں آ جائیں، ہم آپ کے دائرے کو جو ہے کچھ نہیں کریں گے. بندگی میاں رضی اللہ عنہ جو ہے کھامبیل سے جو ہے کچھ دور جا کے دائرہ قائم کیے، لیکن انہوں نے جو ہے بدعہدی کی، جو عہد کیا تھا کہ آپ کے دائرے کی جو ہے کانٹے کو بھی جو ہے کچھ نقصان نہیں پہنچائیں گے. انہوں نے دائرے کی جھوپڑیاں، نہ صرف جھوپڑیاں بلکہ جو فقراء کرام جہاں پہ ذکر اللہ وغیرہ کرتے تھے وہاں پہ جو ہے وہ جماعت خانے وغیرہ جو ہے جلا دی گئی. تو بدعہدی کرنے کے بعد جو ہے بندگی میاں دوبارہ واپس آ کے جو ہے کھامبیل میں ٹھہرے ہیں، اور آپ نے وہاں پہ اعلان کیا کہ اب ہم جو ہے یہاں سے نہیں جانے والے. تو انہوں نے اس طرح سے باور کیا کہ بادشاہ کے سامنے کہا کہ اس ملک کی زمین پر سید خنمیر رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ یہاں سے نہیں جائیں گے. اندیشہ ہے کہ ملک پر بھی اسی طرح وہ آئندہ قبضہ کریں گے. اور وہ کہتے اور امیر سید محمد جون پوری کے یہ متبعین یعنی اتباع کرنے والے پورا کلمہ نہیں پڑھتے. یہ سب جو ہے ورغلا گیا. یہ لوگ آسمانی کتابوں اور صحیفوں کے منکر ہیں. یہ لوگ کسب کو یعنی نوکری کو حرام کہتے ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ جو ہے غلط سلط باتیں جو ہے کہی. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی جو ہے اس میں جو ہے ایڈ کر دیا کہ اے بادشاہ اعظم، اگر آپ اس معاملے میں غفلت و لاپرواہی کریں گے اور ملک کی حفاظت اور سیانت کی جانب فوراً توجہ نہیں فرمائیں گے تو یقین کے ساتھ جان لیجئے کہ ملک آپ کے قبضے سے نکل جائے گا. تو بادشاہ کو ورغلایا گیا. تو بادشاہ کافی پریشر میں آ گیا کہ بادشاہ کو حقیقت معلوم نہیں کہ وہاں پہ کتنے فقراء ہیں. بادشاہ کو ایک مرتبہ جو ہے بندگی میں نے یہ بھی کہلوایا تھا، جب رانا سانگا ایک دوسرے ملک کا بادشاہ اس گجرات پہ حملہ کر رہا تھا تو بندگی میں نے کہلوایا تھا کہ جو ہے میں رانا سانگا کو اکیلا اس شرط پہ جو ہے بھگانے کے لیے جو ہے تیار ہوں، اسے شکست فاش دوں گا اگر آپ فتح کے بعد جو ہے میرا سید محمد جون پوری کی جو ہے تصدیق کریں گے. تو بادشاہ جو ہے جانتا تھا کہ جو ہے بندگی میں جو ہے طاقت کچھ عجیب طاقت ہے. اب یہاں پہ جب یہ بہکایا گیا تو بادشاہ جو ہے پریشان ہوا. اس نے جو ہے صرف اتنا بندگی میاں کو جو ہے اپنے قاصد کے ذریعے جو ہے کہلوا بھجایا کہ بندگی میاں کے پاس قاصد آیا اور یہ پیام جو ہے بادشاہ کا پہنچایا. بادشاہ نے کہا کہ آپ کو ملک لے لینے اور بادشاہت کی ہوس ہو گئی ہے، لہٰذا آپ میرے ملک کو چھوڑ دیں اور کہیں چلے جائیں. یہ غلط جو ہے بہتان بندگی میاں کے اوپر باندھا گیا. جب بندگی میاں نے سنا کہ بادشاہ کہہ رہا ہے کہ بادشاہت کی ہوس بندگی میاں کو ہو گئی ہے، لہٰذا آپ میرے ملک کو چھوڑیں اور چلے جائیں، تو بندگی میاں نے یہ پیغام سنا تو قاصد کے نے جواب پہنچایا کہ بندگی میاں نے فرمایا کہ سوائے ذات خدا کے 8 جنت بھی بندے کے نزدیک ہینچ ہے، میں تیری بادشاہت کو کیا سمجھتا ہوں. بندگی میاں نے صاف کہہ دیا کہ اللہ کی ذات کے سوائے 8 جنتیں بھی جو ہے ہماری نظروں میں ہینچ ہے، تیری بادشاہت کی جو ہے کیا حیثیت ہے. یہ جواب جو ہے من و ان جو ہے بادشاہ کو جو ہے پہنچا دیا گیا. کہا جاتا ہے کہ بادشاہ نے جب یہ جواب سنا تو اس کے جسم میں جو ہے ایک لرزہ طاری ہو گیا. فوراً جو ہے علماؤں کی وزراؤں کی جو ہے بیٹھک ہوئی، میٹنگز وغیرہ ہوئی. اس کے بعد جو ہے ایک شاہی دربار طلب کیا گیا جہاں پہ بڑے بڑے فوجی افسر وغیرہ آئے، اور اس کے بعد جو ہے فوجی کارروائی کے واسطے فوراً جو ہے ایک بہت بڑا دربار طلب کیا گیا کہ کسی بھی طرح جو ہے بندگی میاں رضی اللہ عنہ کے خلاف جو ہے جنگی کارروائی کیا جائے اور ان کا جو ہے قتل کر دیا جائے.
بادشاہ کے دربار میں جو ہے بڑے بڑے عمرا، بڑے بڑے وزراء، علماء بھی آئے ہوئے ہیں اور بڑے بڑے فوجی افسر بھی آئے ہوئے ہیں. اور ہوتا یہ تھا پہلے جو ایک بیڑا رکھ دیا جاتا تھا، باقاعدہ پان کا بیڑا رکھا جاتا تھا، اور جب یہ پورا سنایا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ اب یہ کون شخص ہے جو آگے بڑھے گا اور اس بیڑے کو اٹھائے گا، یعنی یہ کام لے گا. تو جو ہے جب بندگی میاں سیدنا شاہ خنمیر صدیق ولایت رضی اللہ عنہ کے خلاف بیڑا اٹھانے کی باری آئی کہ اب کون ایسا فوجی افسر ہے جو اس کام کی پوری ذمہ داری لے گا اور وہ سپہ سالار بنا دیا جائے گا. تو کہا جاتا ہے کہ جو ہے سارے اس وقت خاموش ہو گئے، سناٹا چھا گیا. تھوڑی دیر کے لیے بادشاہ خود پریشان ہو گیا کہ جو ہے کوئی شخص، کوئی فوجی افسر جو ہے آگے نہیں بڑھتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کی جو ہے قسمت میں یہ بدقسمتی لکھی تھی، اس کی تقدیر میں، اس کے مقدر میں جو ہے یہ سیاہی لکھی تھی. عین الملک جس کا نام تھا، جسے ہمارے پاس جو ہے عین اللعین کے نام سے جو یاد کرتے ہیں، وہ آگے بڑھا اور یہ کہتے ہوئے بیڑا اٹھایا کہ اے بادشاہ عالم، اگر میری خواہش کے مطابق جنگجو سپاہی، اسباب اور آلات جنگ مجھے مہیا کر دیے جائیں تو بندہ اس مہم کے انجام دینے کا وعدہ کرتا ہے. تو فوراً بادشاہ نے جو ہے، کیونکہ جو ہے ایک شخص آگے بڑھا، اس کو جو ہے سپہ سالار بنا دیا گیا اور یہ پوری جو ہے پیخن دیا گیا کہ جو کچھ کے وہ اسباب، سامان وغیرہ، ہتھیار، پیسے وغیرہ چاہتا ہے اسے جو ہے پہنچا دیا جائے گا. 2 مہینے عین الملک نے جو ہے فوج کو تیار کرنے میں لیے. اب دیکھیے، اب اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا اس وقت جو ہے افواہیں وغیرہ پھیلائی گئی تھی ہوگی اور بندگی میں ان کی طاقت کا کتنا ڈر تھا ہوگا. ایک تو ہو سکتا ہے جھوٹ کہ جو ہے بندگی میں رضی اللہ تعالیٰ جو ہے ایک بہت بڑی فوج کو جو وہاں پہ لے کے ٹھہرے ہوئے ہیں، اور ایک دوسری چیز تھی ڈر. بندگی میں رضی اللہ تعالیٰ کا خوف، ان کا رعب جو تھا وہ ڈر تھا، جس کی وجہ سے جو ہے عین الملک جو ہے ایک بہت بڑی فوج تیار کر رہا تھا. 2 مہینے اس نے جو ہے چاپنر ملے ہیں فوج کو تیار کرنے کے واسطے. تب جب بندگی میں رضی اللہ تعالیٰ کو یہ جنگی کارروائی کی جب خبر ملی، تب بندگی میں رضی اللہ تعالیٰ نے مسرت کے ساتھ، خوشی کے ساتھ یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ حضرت مہدی موعود علیہ السلام کی بشارت، قاتلو و قتلو کے پورا ہونے کا وقت اب اور قریب آ پہنچا. حضرت مہدی موعود علیہ السلام کے صدقے سے اللہ تعالیٰ نے بندے کو ایسی طاقت عطا فرمائی ہے کہ بندہ اگر چاہے تو لکڑی کے گھوڑے پر بیٹھ کر تمام لشکر شاہی کو آنن فانن شکست دے سکتا ہے، مگر انبیاء اور اولیاء کی سنت ایسی نہیں رہی. بندگی انصاف فرمائے. یہ دیکھیے، یہ یقین کامل تھا. ایک تو اللہ کی عطا کردہ فوج آپ کو جو طاقت تھی، اور یہ یقین کامل تھا وہ مہدی موعود کے فرمان پر کہ بھائی سید خنمیر، اگر پہلے روز تم تنہا رہو اور تمام عالم بھی جو ہے ایک طرف رہے تو فتح تمہیں ہوگی. تو بندگیاں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ طاقت دی ہے، وہ صدقہ مہدی موعود کا، کہ اگر جو ہے لکڑی کے گھوڑے پر بھی بیٹھ کر، جو کچھ چیز ہی نہیں ہے، تمام لشکر شاہی کو جو ہے لڑوں تو جو ہے آنن فانن میں جو ہے انہیں شکست دے دوں. بہرحال بندگی میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو ہے اب فوج کی آپ بھی جو ہے تیاری کرنے لگے. چند گھوڑے وغیرہ خریدے گئے. خصوصاً کہا جاتا ہے کہ جو ہے بندگی میں رضی اللہ عنہ کے پاس جو ہے 60 گھوڑے للہ آئے تھے ملک شرف الدین کے پاس سے. اس کے بعد جو ہے آپ اپنے واسطے جو ہے گھوڑے کے واسطے جستجو میں تھے کہ آپ کیسے کوئی خاص گھوڑا اللہ نے منتخب کیا تھا. تو آپ کو معلوم ہوا کہ جو ہے پٹن کھامیل میں آپ کا دائرہ تھا، پٹن میں جو ہے جہاں پہ گھوڑے وغیرہ بکتے تھے وہاں پہ جو ہے بڑے خاص گھوڑے آئے ہوئے ہیں. آپ ملک حماد رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو ہے اس گھوڑے والے کے پاس گئے جہاں پہ جو ہے وہ گھوڑے بیچ رہا تھا. کہا جاتا ہے کہ اس میں ایک گھوڑا تھا جو بہت ہی عمدہ گھوڑا تھا، اپنی نسل کے حساب سے بہترین گھوڑا تھا. اس نے بہت زیادہ قیمت میں اسے خریدا تھا، لیکن خریدنے کے بعد جو ہے وہ دیوانہ ہو گیا. کسی کو جو ہے اپنی پیٹھ پہ بیٹھنے نہیں دیتا تھا، یہاں تک کہ جو ہے مالک بھی خرید نہیں آ سکتا تھا. اسے جو ہے زنجیروں میں باندھ کے جو ہے رکھا گیا تھا. بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ آئے، اس کے سامنے ٹھہرتے ہی جو ہے اس نے بندگی میاں کے سامنے جو ہے سر جھکایا. تو حقیقت میں بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ کے واسطے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس گھوڑے کو بنایا تھا. اس کی پیٹھ مبارک پہ بندگی میاں سوار ہونے والے تھے. آپ جو ہے اس گھوڑے کو خریدتے ہیں اور جو اس کا نام الہ دین رکھتے ہیں، اور بندگی ملک حماد رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو ہے آپ واپس دائرے کو آتے ہیں. یہاں سے جو ہے جب گھوڑوں کی تیاری وغیرہ شروع ہوئی، اب ادھر صحابہ میں اختلاف ہو چکا تھا. بندگی میاں رضی اللہ عنہ جو ہے مخالف ہو گئے تھے تمام صحابہ. تو اسلام کے ایک صحابی بندگی میں لاڈشاہ رضی اللہ عنہ کو جب اطلاع ہوئی کہ جو ہے بندگی میں رضی اللہ عنہ بھی جو ہے جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، تو آپ دیکھنے کے واسطے کہ آخر سید خنمیر کر کیا رہے ہیں، آپ جو ہے دائرے کو آتے ہیں. اب دیکھیے دائرے کی فقراؤں کا وہاں پہ ایک چیز کی بندگی میاں کی جو نظر کرم تھی کیسی عطا ہو رہی تھی. جب حضرت لاڈشاہ رضی اللہ عنہ دائرے میں آئے تو دیکھا کہ فقراء کرام جو ہے گھوڑے وغیرہ کی جو ہے جنگی پوری تیاری کر رہے ہیں. گھوڑے کو جو ہے کوئی جو ہے مالش کر رہا ہے، کوئی گھوڑے کو جو ہے گھاس کھلا رہا ہے، کوئی گھوڑے کے جو ہے گوبر وغیرہ صاف کر رہا ہے. تو آپ کو بڑا رنج ہوا یہ دیکھ کے کہ فقراء کرام جو ہے ترک دنیا کر کے اللہ کے ذکر فکر کے واسطے طلب کے واسطے یہاں پہ آئے ہیں. سید خنمیر رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس طرح سے کام میں لگوا دیا. ان فقراء کرام کو کہا بھی حضرت لاڈشاہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہ تم لوگ جو ہے اسی واسطے سید خنمیر کی خدمت کرتے ہو تاکہ جو ہے گھوڑے کی لید وغیرہ اٹھاؤ.
تو انہوں نے جواب دیا کہ ان گھوڑوں کے تعلق سے بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن مجید میں فرمایا والعادیات ضبحا والمغیرات صبحا، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، جہاں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ گھوڑوں کی قسمیں وغیرہ کھا رہا ہے۔ اس کے بعد بڑا خاص ان فقراء میں سے ایک فقیر نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان گھوڑوں کی خدمت کے طفیل میں جو ہے ہمیں اس کے دیدار سے مشرف کرتا ہے، یعنی ہم گھوڑے کی خدمت کر رہے ہیں اور اللہ کے دیدار سے مشرف ہو رہے ہیں۔ تب حضرت لاڑشاہ نے فرمایا کہ جو ہے اللہ کا دیدار کیا ہے، ساگ بھاجی سے بھی جو ہے سستا ہو گیا، جو گھوڑے کی خدمت کر رہے ہیں اور اللہ کے دیدار سے مشرف ہو رہے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے جو ہے آپ بندگی میں رضی اللہ عنہ کے جو ہے حجرے کے پاس گئے اور اطلاع دی اپنے آنے کی۔ تو بندگی میں رضی اللہ عنہ اس وقت جو ہے کھانا کھا رہے تھے، تناول کر رہے تھے، بظاہر کھانا کھا رہے تھے، لیکن جو ہے آپ مستغرق تھے اللہ تعالیٰ کے دیدار میں۔ ان کو اطلاع دی گئی مہاجر مہدی کا بندگی میں آپ بہت زیادہ ادب کرتے تھے، لیکن یہاں پہ اتفاق کی وہ بات تھی کہ جو ہے حضرت لاڑشاہ کے آنے پر جو ہے آپ مستغرب تھے، بظاہر کھانا کھا رہے تھے، آپ کو اطلاع دی گئی تو آپ اسی حالت جذب میں یہ کہہ دیے کہ جو ہے کھانا باہر بھجوایا اور کہا میرے لاڑشاہ سے کہنا کھانا کھائے اور جو ہے جماعت خانے میں بیٹھے بندہ آتا ہے۔ حضرت لاڑشاہ رضی اللہ عنہ کو غصہ آ گیا کہ سید خرمیر جو ہے اس طرح کی جو ہے بے ادبی کر رہے ہیں، یعنی مہاجران مہدی کو جو ہے اتنا ادب کرتے تھے۔ اس کے بعد جو ہے آپ غصے میں جو ہے فوراً دائرے سے نکل گئے۔ اس کے بعد بندگی میں رضی جب جو ہے باہر آئے تب جو ہے ان کو فقراء نے کہا کہ حضرت لاڑشاہ رضی اللہ عنہ ناراض ہو کے اس طرح سے جو ہے جا رہے ہیں۔ تب بندگی میں رضی اللہ عنہ جو ہے فوراً گھوڑے پہ سوار ہوئے۔ آپ مہاجران مہدی کا جو ہے کافی ادب کرتے تھے، آپ کے ہاتھ میں نیزہ وغیرہ بھی تھا، آپ دوڑتے ہوئے جو ہے حضرت لاڑشاہ رضی اللہ عنہ جو ہے پیچھے گئے، ان کو آواز دی، وہ پلٹے نہیں، لیکن آخرکار جب وہ پلٹے تو کہا جاتا ہے جو ہی بندگی میں کو دیکھے بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ اس کے بعد جو ہے ہوش میں آ کے کہا کہ زمانے مہدی موعود میں چیپی چندولی بینائی مجھ کو حاصل ہوئی تھی، لیکن اب جب سید خنمیر کو دیکھا تو ان میں صورت مہدی دیکھا اور بغیر حجاب کے جو ہے اللہ کے دیدار سے مشرف ہوا۔ یہ بندگی میں رضم کا اس وقت عالم تھا۔ مہاجران مہدی کو بندگی میں رضم کے صدقے مہاجر مہدی نے کیجیے کہا کہ جو ہے وہ اس طرح کا دیدار اس وقت پہ ہوا تھا کہ جو ہے ابر کو چاند کو جو ہے ابر کے ساتھ دیکھا تھا، اب بغیر ابر کے جو ہے بندگی میں اپنی صدقے سے جو ہے دیکھ رہا ہوں، اس طرح سے جو ہے اللہ کا دیدار سے جو ہے مشرف ہوئے۔ بہرحال ادھر بندگی میں رضی اللہ تعالیٰ میں جو ہے جنگ کی تیاری کرنے لگے۔ اب دیکھیے عین الملک جو ہے کہا جاتا ہے جو ہے چاپانیر سے وہ کوچ کرتا ہوا فوج کو لیتا ہوا احمد آباد میں آیا اور پھر ٹھہر گیا۔ یہاں پہ کوئی معمولی فوج تیار نہیں ہو رہی، بڑی خاص فوج تیار ہوئی ہے، بلکہ جو ہے بادشاہ کی فوج بھی تھی۔ اس فوج کی تفصیل آپ انشاءاللہ جو ہے اگلی نشست میں سنیں گے۔ بادشاہ کی فوج بھی تھی اور دو بڑے امیروں کا وہ انتظار کر رہا تھا۔ اس وقت کے جو بڑے بڑے امیر رہتے تھے ان کے پاس بھی جو ہے ان کی پرائیویٹ فوج ہوتی تھی، تو وہ بھی جو ہے بلوا لیے گئے تھے۔ احمد آباد میں انتظار کیا، لیکن وہ ڈر تھا اور ایک ڈر کی وجہ سے جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ پا رہا تھا۔ اس کو معلوم ہوا کہ جو ہے سید خنمیر بھی جو ہے جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، تو وہ حیران ہوا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ جو ہے سید خنمیر بھی جو ہے اتنی بڑی فوج کے خلاف جو ہے تیاری کر رہے ہیں، وہ معلوم کرنا چاہتا تھا اور احمد آباد میں ہی میں رک گیا۔ پھر جو ہے اسے معلوم ہوا کہ جو ہے جو صحابہ مہدی ہیں ان کے درمیان جو ہے اختلاف ہے، وہ بندگی میں سید خنمیر کے جو ہے مخالف ہے۔ تب جا کے جو ہے اسے تھوڑی ہمت آئی اور احمد آباد سے جو ہے آگے بڑھا کھاریال تک کے مقام پر۔ تب دیکھیے یہاں پہ جب بندگی میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج یہاں پہ تیاری ہو رہی تھی، ادھر سے جو ہے اینل جب یہاں پہ قریب پہنچا، کھاریال کے پاس کے مقام تک جب قریب آ گیا، پھر جو ہے آ کے رک گیا اور پھر بے چین ہوا کہ آخر جو ہے بندگی میں رضی اللہ عنہ کی فوج اور وہاں پہ نہ جانے کیا عالم ہے، کس طرح سے یہ لوگ تیاری کر رہے ہیں، وہ جاننا، وہ معلوم کرنا چاہتا تھا۔ تو اپنے جاسوس وہاں پہ جو ہے بھیجانا چاہ رہا تھا، اسی لیے جو ہے اس نے جو ہے ایک جاسوس کو بھجوایا ہے۔ جاسوس جانے سے پہلے اس نے جو ہے اینل کی فوج میں بھی جو ہے کچھ مہدوی افسر تھے، اینل کی فوج ہی میں ملک بڑا کراچی کچھ نام تھا حضرت کا، وہ بھی جو ہے اینل کی فوج ہی میں تھے اور وہ جو ہے بندگی میاں رضی اللہ عنہ کے حکم ہی سے جو ہے اینل کی فوج میں تھی، تاکہ بندگی میاں کی جو ہے بندگی میاں کو جو ہے خبریں اینل کی فوج کی پہنچاتے جائیں۔ اور انہوں نے کہا تھا کہ خنکار اگر حکم ہو تو اینل کا جو ہے سر میں کاٹ کے آپ کے پاس جو ہے لے آتا ہوں۔ تو بندگی نے فرمایا تھا کہ جو ہے ہرگز یہ کام نہ کرنا، وہ جو ہے فتنے خدا بن کے آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس سے جو ہے ایک بہت بڑا کام لینا ہے۔ اور ملک بڑا نے یہ کہلوا بھجایا کہ خنکار آپ کی فوج اینل کی فوج کے سامنے جو ہے آٹے میں نمک کے مانند ہے، آٹے میں نمک، جو 1 کلو آٹے میں کا نمک ڈالتے اس کے مانند ہے۔ تب بندگی میں نے کہلوایا تھا کہ ملک بڑا فکر نہ کرو، انشاءاللہ آٹا اڑ جائے گا اور نمک رہ جائے گا، میری موت کے صدقے میں آٹا اڑ جائے گا اور یہ جو ہے رک جائے گا۔ بہرحال بندگی میاں رضی اللہ عنہ کے پاس جاسوس بھجوانے سے پہلے، وہ جاسوس کا بڑا اچھا دلچسپ واقعہ ہے، وہ آپ کے سامنے جو ہے انشاءاللہ عرض کروں گا۔ بندگی میاں رضی اللہ عنہ کے پاس جو ہے حضرت ایک قاضی کو بھجوایا گیا جن کا نام جو ہے میاں قاضی شہتاج تھا، یہ مہدوی تھے،
اینل کی فوج جب کھاریال بالکل بندگی میاں رضی اللہ عنہ کے جو ہے علاقے کے قریب تھی جہاں پہنچی، تو پھر بھی جو ہے ایک مرتبہ جو ہے میاں قاضی شہتاج کو جو ہے اینل نے بھجوایا بندگی میاں رضی اللہ عنہ کے جو ہے پاس، تاکہ جو ہے کہ یہ جا کے کہنا تھا کہ آپ جو ہے یہاں سے جو ہے اگر آپ نکل جائیں گے، آپ اخراج اگر قبول کر لیں گے تو جو ہے ابھی بھی جو ہے آپ سے جو ہے جنگ نہیں کی جائے گی۔ تب جو ہے بندگی میاں کے پاس آ کے قاضی شہتاج نے جو ہے اینل کا یہ پیام پہنچایا۔ تب جو ہے بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس بندے نے کھامبیل سے نکل جانے کے سلسلے میں خدا تعالیٰ کی جناب پاک میں 3 بار رجوع کیا، 3 بار اللہ تعالیٰ سے پوچھا اور ہدایت و رہنمائی چاہی، مگر 3 بار بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہی حکم ملا کہ آگاہ رہو، جو فیصلہ ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، اگر تم نے صبر سے کام لیا تو اجر و ثواب پاؤ گے، اور اگر بے صبری ظاہر کی تو پھر ثواب سے محروم کر دیے جاؤ گے۔ پھر آپ نے فرمایا تم بالیقین جان لو، آپ نے میاں قاضی شاہ کو فرمایا تم بالیقین جان لو کہ ہماری یہ جنگ حکم خدا، حکم رسول خدا اور حکم مہدی مراد اللہ سے ہو رہی ہے۔ بادشاہ مظفر ایک ہی کیا، اگر 7 مظفر بھی حملہ آور ہو جائیں تو پہلے روز فتح بندے اور ہم نہتے بے سر و سامان حزب اللہ فقراء کی جماعت کو ہی حاصل ہوگی، اور دوسرے دن یہ بندہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ شہید ہو جائے گا۔ پھر ارشاد فرمایا تم یہ بات بھی یاد رکھو کہ اس جنگ کے بعد انشاءاللہ اس شہر کا امن و امان باقی نہ رہے گا، بادشاہ اور اس کی اولاد تباہ ہو جائے گی۔ علماء و مشائقین جنہوں نے مصدقین مہدی اور مومنین پر ناحق قتل کے فتوے جاری کیے ہیں، ان سب کی عزتیں باقی رہے گی اور نہ ان کا نام و نشان، اور اس قوم کے بچے ہوئے فقراء آئندہ کسی خوف و خطر کے بغیر اللہ کی عبادت اور اس کی یاد میں مصروف رہیں گے اور خلق تک دعوت حق پہنچانے میں مصروف رہیں گے۔ پھر ارشاد فرمایا مہدویوں پر اس وقت تک جور و ظلم ہوتا رہے گا جب تک بندے کے تن پر سر رہے گا، اور جب تک بندے کے خون سے مٹی تر نہ ہو جائے مہدی کا نام گلی بگلی نہ ہوگا۔ بندگی میاں رضی اللہ نے یہ پیام اینل کو جو ہے پہنچوایا۔ تو دیکھیے اینل کے پاس یہ آ کے میاں قاضی شاہ نے جو ہے آ کر ہو بہو جو بندگی میاں نے فرمایا تھا وہ کہہ دیا، ساتھ ہی ساتھ اینل ملک کو بندگی میاں قاضی شاہ نے یہ ساتھ میں کہا ہے کہ وہاں کے جو دائرے کے حالات دیکھے آ کے واپس کہا ہے کہ دائرے کا ایک ایک فقیر جوش جنگ اور شہادت کی امنگ میں بھرا ہوا ہے، ایسا جوش آپ کی فوج میں کہاں ہے؟ اس کے علاوہ گجرات کی 10 مشہور تلواروں میں 6 تلواریں تو شاہ خنمیر کے جانثار ہیں، اس صورت میں آپ کی فتح مشکل ہے۔ یعنی گجرات میں 10 مشہور تلواریں تھیں، مطلب بہت بڑے پہلوان، تلوار جو ہے ایک شاید خطاب دیا جاتا تھا بہت بڑے پہلوان کو، 10 تلواریں مشہور تھیں جس میں جو ہے 6 جو ہے بندگی میاں کے جو ہے فقراء کرام میں ہیں۔ 6 تلواروں کی جو ہے جو شمشیر ہے ان کے نام یہ ہیں: بندگی میاں سیدتن پہلے جو بندگی میاں کے خود بھائی ہیں، دوسرے بندگی ملک الہادات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ کے ماموں ہیں، آپ کے خلیفہ خاص ہیں۔ تیسرے بندگی ملک حماد رضی اللہ تعالیٰ، یہ بھی آپ کے ماموں ہیں۔ چوتھے بندگی ملک یعقوب رضی اللہ تعالیٰ، پانچویں بندگی ملک اسماعیل رضی اللہ تعالیٰ، یہ آپ کے داماد ہیں۔ چھٹویں بندگی میاں سید خانجی مخدوم زادے از اولاد حضرت سید محمد گیسو دراز بلند پرواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 6 تلواریں بندگی میاں رضی کے پاس ہیں۔ 10 تلواروں میں سے جو 10 مشہور پہلوان ہیں وہاں کے گجرات کے، ان میں سے جو ہے 6 بندگی میاں رضی اللہ عنہ کے فقراء کرام ہیں۔ یہ بڑے مشہور تلواریں ہیں، بڑے مشہور پہلوان ہیں۔ اب یہ سن کے جو ہے اینل ہیبت کھایا۔ اب اور جاسوسی کے واسطے اور معلومات کے واسطے اس نے جو ہے اپنے جاسوس کو، پہلے تو سیدھا سیدھا جو ہے میاں قاضی شاہ کو بھجوایا گیا، اب جو ہے جاسوس کو بھجوایا گیا تاکہ جو ہے اور حقیقت سے جو ہے آگاہی ہو۔ جاسوس کا نام تھا میسور چارن۔ میسور چارن کو جو ہے اثر کے وقت جو ہے بندگی میاں رضی جو ہے دائرے میں بھجوایا ہے۔ بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ میسور چارن جو ہے بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ کے جو ہے دائرے میں آیا اور جو ہے بندگی میاں رضی کے جو ہے دائرے کے حالات دیکھے۔ بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عصر کی نماز سے پہلے حجرے میں تھے، ذکر اللہ میں تھے، اور جو ہے آپ حجرے کے باہر نکلے تو فوراً چارن نے جو ہے میسور چارن جو آیا ہوا تھا بندگی میاں کو دیکھتے ہی جو ہے ڈنڈوت کر کے یعنی قدم بوس ہو کر حقائق میں رنگا ہوا دوہا یعنی خطاب پڑھا، جس کا ایک مصرع یہ ہے کہ بن و نسلے بن ونڈرے سجے گھاٹ گھٹائے، یعنی بغیر بسلے اور بغیر اولیا کے از خود گھاٹ بنتا جا رہا ہے، یعنی بغیر آلات ذکر اللہ کے جو کہ فکر، مراقبے اور مشاہدے یعنی محض تعلیمی شان کی برکت سے ہوتے ہیں، اب خود بخود ہو رہا ہے۔ یعنی بندگی میں شان میں پڑھا کہ دیکھ رہا تھا وہ، دیکھیے یہ کیسا جاسوس تھا کہ
فقراء کرام بغیر محنت اور مشقت کے جو ہم مراقبہ محنت وغیرہ کرتے ہیں، بغیر اس کے جو ہے ان کا خود بخود جو ہے بندگی میں کی نظروں کے صدقے میں جو ہے کام ہوتا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے جو ہے دیدار سے جو ہے وہ لوگ فیضیاب ہو رہے ہیں۔ تو یہ بندگی میں کے قدم بوسی کیا، اور جو ہے یہ دوحہ جو ہے بندگی میں کے پاس پڑا ہے۔ بندگی میں رضی اللہ عنہ نے دوحہ سن کر بہت خوش ہوئے، اور چونکہ بندگی میں رضی اللہ عنہ کو معلوم ہی تھا کہ چارن کس غرض سے آیا ہے، کس وجہ سے آیا ہے، بندگی میں کو جو ہے معلوم تھا۔ تو بندگی میں رضی اللہ کے وقت جو ہے اس وقت منہ میں جو ہے پان تھا، آپ نے جو ہے چارن کی طرف دیکھا، اور اس طرف جہاں پہ اپنے فقراء کرام ٹھہرے ہوئے تھے آپ نے جو ہے اپنے پان کا ابال پھینکا۔ وہ پھینکنا ہی تھا، 22 فقراء کرام وہاں پہ تھے، وہ سارے جو ہے اپنے مرشد کے پان کے پسخودے کے واسطے جو ہے کود پڑے۔ مٹی میں پان کا جو ہے اگال جا کے پڑا تھا، ساروں نے جو ہے جھپکا مارا، ہر ایک نے اپنا اپنا حصہ لیا۔ یہ دیکھا نہیں اس کے ساتھ جو ہے مٹی کے کنکری وغیرہ سب آئے، لیکن ہر ایک شخص نے جو ہے اپنے مرشد کے پان کے اگال کے واسطے یہ ہنگامہ خیز جو ہے کودے۔ جب میسور چارن نے یہ دیکھا تو حیران ہوا، واپس آیا اور جو ہے عین الملک سے کہا کہ آپ کی فوج میں تو صرف 2 ہی بہادر ہیں، اور مہدویہ فوج میں ایسے 22 جانثار ہیں، اور وہ بھی ایسے کہ میں نے دیکھا کہ اپنے مرشد کے محض پان کے اگال پر تصدق ہو گئے، جبکہ ان کی فدائیت کی یہ حالت ہے تو میدان جنگ میں کیا کچھ نہ کریں گے۔ پان کے پسخودے کے واسطے وہ لوگ قربان ہونے کے سے تیار ہیں، اب میدان جنگ میں جب اپنے مرشد کی جان بچانے کے واسطے جب باری آئے گی تو نہ جانے وہ لوگ کیا ہنگامہ کریں گے۔ اینل جو ہے کافی ڈر گیا، یہاں پہ اب چاروں وہ واپس جا ہی نہیں سکتا تھا۔ اب جو ہے بندگی میں رضی اللہ عنہ نے جو ہے عورتوں کو بلوایا، بیان قرآن وغیرہ کیا گیا۔ اس کی اللہ چاہا تو ہم تفصیل آگے سنائیں گے، لیکن مختصر سا تھوڑا سا اور کہتے ہوئے کہ بندگی میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جب بیویوں کو اطلاع دی گئی اور اینل کی فوج آنے کے بعد نصیحت وغیرہ کی گئی، تو عورتیں حزب عادت جو ہے وہ لعنت ملامت کرتے ہیں جب اپنے لوگوں پہ جو ہے کوئی حملہ ہوتا ہے، تو اپنی عادت کے مطابق جو ہے اس موقع پر اینل کو اس کے ساتھیوں کو برا بھلا کہنا شروع کیا۔ تب بندگی میاں نے فرمایا ہے، ان عورتوں کو جو ہے تسلی تشفی دیتے فرمایا کہ عین الملک اور اس کے ساتھیوں کو برا نہ کہو، وہ اپنی طرف سے نہیں آ رہا ہے بلکہ لایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے ذریعے کام پورا تکمیل کر رہا ہے۔ جب ہم ان کی ایک ایک زیادتی پر صبر کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں ایک ایک نئی نعمت ہم سب کو عطا کرتا ہے۔ اسی دوران بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پے در پہ خدا کی نعمت کے نازل ہونے پر انتہائی مسرت کے عالم میں خدا تعالیٰ سے التجا کی اور عرض کیا۔ دیکھیے کیسی عاجزی ہے، کیسی انکساری اور کیسی دعا ہے بندگی میاں رضی کی۔ آپ نے عرض کیا، اے بار خدایا تیری یہ نعمتیں جو ہم پر نازل ہو رہی ہے یہ صرف ہمارے دشمنوں کی وجہ سے ہیں، کیونکہ ہم ان کی زیادتیوں پر صبر کرنے والے ہیں، اسی لیے تو انہیں بھی اپنی رحمت سے سرفراز فرما۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ آواز آئی کہ اے سید خنمیر تیری اس دعا کی وجہ ہم تجھ کو اور 10 گنا نعمتیں دیں گے، اور 10 گنا جو ہے نعمتیں عطا کریں گے۔ بہرحال بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 شوال سے پہلے، کل جو ہے 11 شوال کا دن ہے، اس دن یہاں تک جو ہے اینل کی فوج جو ہے 11 شوال کو جو ہے کھاریال کے مقام جو کامل کے قریب کا مقام تھا وہاں تک پہنچ چکی تھی۔ تو جو یہ واقعات پیش آئے ہیں وہ 11 شوال کے ہیں، اور شب میں جو کبڈی وغیرہ کا جو اہتمام ہوا، پھر عورتوں میں بیان قرآن ہوا، مردوں میں بیان قرآن ہوا، بیعت کی گئی، اس کے بعد جو جنگ کی تیاری وغیرہ ہوئی، جو ہتھیار وغیرہ بانٹے گئے، اور کبڈی کا تھوڑا سا خلاصہ اس کی تفصیل اللہ چاہا تو جو ہے کل کی نشست میں بیان کی جائے گی۔ پھر انشاءاللہ جو ہے پرسوں اتوار کی نشست میں جو جنگ بدر ولایت ہے، کیونکہ کل بحریہ میں زیادہ تفصیل میں جا بھی نہیں سکتے، انشاءاللہ پرسوں اتوار کا دن عرس مبارک کا دن ہے گنج شہداء کا، اس دن ہم فری رہتے ہیں، تو اللہ چاہا تو تھوڑی سی لمبی نشست ہوگی 40 سے 50 منٹ کی۔ اس دن جو ہے اللہ چاہا تو جنگ کی جو پوری تفصیل ہے وہ سنا دیا جائے گا، اور پیر کے دن تھوڑے سے پوسٹ شہادت کے واقعات سنے جائیں گے۔ بندگی میں کی بحریام کا دن ہے پیر کا دن، کیونکہ منگل کے دن بندگی میں کا عرس ہے، اس دن مغرب کے بعد نشست نہیں ہوگی، کیونکہ حضرت محمد وشد کی مسجد میں جو ہے شمشیر مبارک کی زیارت کرائی جاتی ہے، تو اسی لیے جو ہے پیر تک جو ہے بندگی میں رضی اللہ عنہ شہادت اور پوسٹ شہادت کے واقعات بیان کر دی جائیں گے۔ منگل کو نشست نہیں ہوگی، پھر چاشمے کو جو ہے اور شہادت کے ماں بعد جو واقعات ہوئے ہیں، جو کفاروں کا جو حال ہوا ہے، ان لوگوں کا دشمنوں نے خدا کا جو حال ہوا ہے، اور تھوڑے سے واقعات ہیں دائرے والوں کے، اللہ چاہتا تو وہ بات کی نشست میں بیان کی جائیں گی۔ تو کل کی نشست میں جو 12 شوال کی جو رات گزری اور جو تیاری وغیرہ ہوئی ہے وہ انشاءاللہ کل کی نشست سنایا جائے گا، اور اتوار کے روز کی جو ہے اہم نشست ہوگی، جس دن جو ہے جنگ بدر ولایت کی اللہ چاہتا تو تفصیل سنائی جائے گی۔ واخر دعوانا